وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 37۔ آج کے موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور نہ کسی مومن مرد کو یہ حق حاصل ہے اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کرنے یا نہ کرنے کا کوئی اختیار ہو، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں بھٹک گیا۔ سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 37۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، اور جب آپ نے اس شخص سے کہا، انعم اللہ علیہ، جس پر اللہ نے احسان کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس پر احسان کیا، امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک، اور آپ اپنے دل میں ایک چیز چھپاتے تھے، مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ کو لوگوں کی طعنہ زنی کا خوف تھا، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، اور فقط اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کا خوف رکھیں۔ فلما قضا زید منہا وطرن، جب زید نے اسے طلاق دینے کی غرض پوری کر لی، فلما قضا، جب پوری کر لی، زید نے منہا اس سے، وطرن اپنی غرض، یعنی طلاق دینے کی غرض پوری کر لی، زوجنا کہا، تو اس کو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ مومنوں پر، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ مومنوں میں پر کوئی حرج نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا،
جبکہ طلاق دے کے وہ ان سے بے غرض ہو گئے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو پورا کیا جانے والا ہی تھا۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ، نہیں ہے نبی پہ، من حرجن، کوئی حرج، فیما فرض اللہ لہ، اس کام میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرض فرما دیا ہے، لازم کر دیا ہے۔ سنت اللہ، اللہ کا یہ طریقہ ہے، یہی دستور ہے، فی الذین، ان لوگوں میں، خلو من قبل، جو اس سے پہلے گزر چکے، وکان امر اللہ قدر مقدورا، اور اللہ کا حکم فیصلہ ہے جو پورا ہو چکا۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یبلغون، یعنی وہ پہلے لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے تھے، ویخشونہ، اور اسی کا خوف رکھتے تھے، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھتے تھے۔ وکفی باللہ حسیبا، اور بے شک اللہ تعالیٰ حساب کے لیے کافی ہے۔ سامعین کرام، غزوہ سورہ احزاب اور اس کے بعد جو آیات ہم پڑھیں، وہ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اس صورت میں مختلف مضامین ہیں۔ ایک تو مضمون جو ہے منہ بولے بیٹوں کا ہے، یعنی متبنہ آپ جیسے کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے متبنہ آیا منہ بولے بیٹے ہیں کہ نہیں ہیں، پھر زہار کا مسئلہ اس میں آپ نے پڑھا، اور پھر آپ نے یہ منہ بولے بیٹوں کی بہو اگر وہ ان کو طلاق دے دیں پھر اس سے شادی کا مسئلہ ہے۔ یہ تمام مسائل تھے حضرت زید کے متعلق، یعنی یہ دو بڑے موضوعات تھے کہ منہ بولا بیٹا حقیقت میں بیٹا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں ہم نے تو شروع کے آغاز میں ہی پڑھ لیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضرت زید جو نبوت سے پہلے انہوں نے بیٹا بنا لیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اور اس کا ایک خاص پس منظر تھا۔ بہرحال پھر تقریباً مدینے میں 4 ہجری کو انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے کی شادی کر دی، اس سے، کس سے؟ حضرت زینب سے، جو ان کی پھوپھی ذات بہن تھی، پھوپھی ذات۔ تو پھر ان کا نباہ نہ ہوا، یعنی نباہ نہ ہوا، طلاق کی نوبت آ گئی۔ تو طلاق کی نوبت آ گئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ جو پہلی آیت ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ابھی تم نہ دو اس کو طلاق۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یعنی اس وقت جو حالات ایسے تھے کہ اسلام نیا نیا تھا اور پھر مخالفین کا پروپیگنڈا بھی ہوتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم طلاق نہ دو، لیکن پھر انہوں نے طلاق دے دی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ پھوپھی ذات سے شادی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم نے پڑھا فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نبی کی زوجیت میں دے دیا، حضرت زینب علیہ السلام کو۔ تو یہ سارے مسئلے ہیں سامعین کرام، اس میں یعنی ہمارے لیے اس میں اب سوال یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا مضمون ہے۔ شان نزول کے حساب سے تو جو واقعات تھے وہ آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے سامعین کرام، تھوڑی توجہ، بات یہ ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے ہے اور ہمارے لیے نور ہے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے۔ اس میں جو بات چیت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے درمیان، تو وہ بات چیت تو اللہ تعالیٰ جانتا، زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم اس پہ اتنا تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں،
یعنی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سے ہم اپنے لیے جو مسائل ہیں یا ہمارے لیے جو روشنی ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ جائے تو پھر کسی مصلحت کو نہیں دیکھنا ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہمیں کسی بھی طریقے سے معلوم ہو جائے یا قرآن کے جو احکامات ہیں تو اس میں پھر آپ نے معاشرے کو نہیں دیکھنا، حالات کے دباؤ کو قبول نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ داڑھی شریف ہے، عام طور پہ ہمارے جو اشرافیہ ہے یا جو ایسا طبقہ ہے تو وہ سنت رسول کو عمومی طور پہ پسند نہیں کرتا، پسند کرتا تو رکھ لیتا نا۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ کہ بھئی کیا ہوگا لوگ کیا کہیں گے، یہ داڑھی میں تو 22 گریڈ میں ہوں مثال کے طور پہ، یا میں وزیر اعظم ہوں یا آرمی چیف ہوں، تو اور داڑھی تو سنت رسول ہے جو وجوب کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں معاشرے کو لوگ کیا کہیں گے، میری حیثیت کیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو مثال کے طور پہ عرض کر دی۔ اس میں مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا احکامات ہیں، یہ کل بھی ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا سامعین کرام کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کا یہ شان نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی کام کے بارے میں فیصلہ فرما دیں تو ان کو پھر اختیار باقی نہیں رہ جاتا۔ وہی مضمون ہے سامعین کرام، وہی چلا آ رہا ہے یہ، و اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں یہ بات قابل نوٹ ہے۔ یعنی ہم نے جو آج سبق کا آغاز کیا تو وہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، تو یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ من و عن تسلیم کرنے چاہیے، اور معاشرے کا حالات کا دباؤ نہیں لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ کر دینا چاہیے۔ یہ ایک بڑا سبق ہے سامعین کرام آج کے سبق میں ہمارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں یہ سامعین کرام یعنی ہم اپنے دیکھیں آج جو ہماری ضرورت ہے ہم قرآن کو اس طریقے سے اس میں اپنے لیے روشنی دیکھیں گے۔ بہت سے احکامات ایسے ہیں جن پر ہم عمل نہیں کر پا رہے اور لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی۔ بہت سے آپ رواج ہیں جو آپ کو کرنا پڑتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے شادی پہ یہ 4 دن میں آپ شادی انجام دیتے ہیں نا، آپ نے تیل اور یہ مہندی کی تقریب، مائیوں کی تقریب، پھر جو ہے رخصتی کی تقریب، یہ آپ نے باقاعدہ ایک وہ ہے نا وہ مہندی بارات اور ولیمہ، مائیوں مہندی بارات ولیمہ، اور پھر ولیمے کے بعد یہ چلتے رہتے ہیں فنکشن۔ جو دنیا دار لوگ ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال نہیں رکھتے وہ پھر یہ فنکشن کرتے رہتے ہیں اور اپنے وقت اور پیسے کو ضائع کرتے رہتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک مسلمان، آج کے سبق میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ایک مسلمان، دیکھیں مسلمان نے تو اپنے مال و جان کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب بات یہ ہے کہ اس بیعت کے بعد جو ہے وہ سودا پورا بھی کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ کو اپنی خواہشات اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دینا ہوتا ہے، اور یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ تو جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں پھر عملی طور پہ آپ کو اس کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جو بھی فیصلہ کر دے تو پھر اس میں لوگوں کا
یعنی پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ناک کٹ جائے گی، میری عزت کم ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، نہیں، ہر چے باد آباد کشتی ماں انداختے، جو بھی ہو آپ کی یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ آج کے جو سبق ہے سامعین کرام، میں ترجمہ پڑھتا ہوں، ساتھ ساتھ جو بھی وضاحت کی بات ہوگی میں کہہ دوں گا، لیکن آپ سے میں نے عرض کیا کہ اس میں جو نبی جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کا معاملہ ہے، زیادہ اس میں ہمیں کھوج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سے قرآن چونکہ ہدایت ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، اس سے ہم اپنے لیے ہدایت اخذ کریں گے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، اور جب آپ نے کہا اس شخص سے، انعم اللہ علیہ، یہ حضرت زید کے بارے میں یہ وہ ہیں الفاظ ہیں، اور ابھی ان کا نام بھی آ رہا ہے سامعین کرام، لیکن میں اس میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے ہم پہ بہت بہت سارے انعامات ہیں۔ پہلے تو میں شان نزول کے حساب سے حضرت زید کے بارے میں کہ حضرت زید جو تھے وہ کوئی غلام نہیں تھے، یعنی وہ کوئی باپ کی طرف سے غلام نہیں تھے کہ باپ غلام تھا یہ بھی غلام تھے، تو نہیں، وہ ایک قافلے میں قافلہ لوٹ لیا گیا، ان کے جو بچے تھے جو بھی تھے ان کو پھر مدینہ کی ایک منڈی میں بیچ دیا گیا، ان کو پھر حضور کے خاندان والوں میں سے کسی نے خرید لیا اور حضرت زینب کو دے دیا اپنے کام کاج کے لیے، یعنی غلام بنا لیے گئے تھے۔ بہرحال وہ پھر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دے دیا تھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ ان کے پاس رہنے لگے، غالباً 3-4 سال نبوت سے پہلے کی بات ہے، جو بھی ہے۔ پھر یہ ہوا، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ان کے والد اور چچا ہے کہ بھئی یہ تو غلام ہے نہیں اور بس حالات کا جبر تھا، یہ آپ کے پاس ہے اور اس کو ہم فدیہ جو بھی آپ چاہتے ہیں ہم دے دیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، فدیے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بچہ ہے میرے پاس، میں اس کو لے آؤں گا، اور اگر اس نے تمہارے ساتھ جانے پہ رضامندی ظاہر کر دی تو میں تم سے کوئی پیسے نہیں لوں گا، لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ نہ جانا چاہے تو میں اس پہ جبر نہیں کر سکتا۔ تو اس پر وہ چچا اور والد نے کہا کہ آپ نے تو یہ بات انصاف سے بھی بڑھ کے کہی۔ خیر، بلایا گیا، حضرت زید کو بلایا گیا، اس وقت تقریباً 15 سال کی عمر میں آئے تھے وہ، تو اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس تھی۔ تو بہرحال وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی یہ 2 شخص آئے، جانتے ہو ان کو؟ ان کا ایک میرے والد صاحب ہیں، یہ چچا جی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ تمہیں لینے آئے ہیں، اگر تم ان کے ساتھ بخوشی جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، لیکن اگر تم نہیں جانا چاہتے تو میں تمہیں زبردستی نہیں بھجواؤں گا۔ انہوں نے کہا حضور میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جو میں نے زندگی گزاری ہے اور آپ کا جو اخلاق ہے، اب کسی اور کے پاس میں نے۔ تو بہرحال وہ والدین یہ بات سن کے چلے گئے۔ تو یہ دیکھیں ایک حالات کا جبر تھا کہ وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئے، اور پھر ان کی اس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور خانہ کعبہ میں جا کے اعلان کر دیا کہ بھئی یہ زید آج کے بعد میرا بیٹا ہے، میں اس کی میراث لوں گا، یہ میری میراث لے گا۔ اور بیٹا وہاں دور جاہلیت کا ایک وہ رواج بھی تھا سامعین کرام، غلام اگر کسی کو آپ بیٹا بنا لیں تو وہ آپ کا حقیقی بیٹا بن جاتا ہے۔ خیر اس کا مسئلہ تو گزر چکا ہے۔ اب جب ہجرت ہوئی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 15 اور 5 20 اور پھر یہ 13 سال یہ ہو گئے۔ بہرحال
مدینے میں جا کے 4 ہجری میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسے پھوپھیزاد بہن سے وہ کر دی اس کی شادی، تو اس پہ وہ بھی یعنی ناراض تھی، اور وہ یعنی غلام اور آزاد کی شادی کا کوئی وہ نہیں تھا، رواج نہیں تھا، برا سمجھا جاتا تھا، یعنی جوڑ نہیں تھا، میل آپ کہتے ہیں نا جوڑ۔ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر دی، انہوں نے پھر جب آیات نازل ہوئیں تو وہ کر دی۔ پھر اس کے بعد بہرحال پھر ان کی بنی نہیں، جو واقعات اور حالات بھی تھے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، بنی نہیں۔ حضرت زینب خوش نہیں تھی، اور حضرت زید جو تھے وہ بھی پھر یعنی نہیں رکھنا چاہتے تھے زبردستی ان کو، تو انہوں نے طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ اس کے بارے میں ہے، وَإِسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، تو اللہ کا انعمت علیہ، انعم اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ لے آیا، اور اسلام کی دولت سے بھی اس کو نواز دیا حضرت زید کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی تھے۔ پھر حضور کا جو تھا وہ انہوں نے یعنی حسن سلوک کیا اس سے۔ یہ دونوں انعامات کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے۔ امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اس کو ابھی طلاق نہ دو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور آپ دل میں ایک بات پوشیدہ رکھتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ وتخشی الناس، اور آپ لوگوں کا خوف رکھتے تھے کہ اسلام کی اس کو حرف پہنچے گا اور بدنامی ہوگی، یہ وہ نا ظاہر ہے، ایک رواج کو توڑنا اور ایک نئی بات کرنا تو اس سے فرق پڑتا ہے۔ واللہ احق ان تخشاہ، اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کا زیادہ خیال رکھا جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ بہرحال فلما قضا زید منہا وطرن، جب حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی، یعنی طلاق دینے کی غرض پوری کر لی، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو حضرت زینب کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ اور پھر یہ بات جو تھی، یہ دیکھیں ایک ایسا منفرد واقعہ ہے کہ نکاح جو ہے آسمانوں پہ ہوا حضرت زینب کا، اور پھر وہ بجا طور پہ اپنے فخر کا اظہار بھی کرتی تھی کہ میرا نکاح جو ہے، دیگر امہات المومنین پہ فخر کرتی تھی کہ میرا نکاح تو آسمانوں میں ہوا ہے۔ لِكَيْ لَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، یہ ایک رواج تھا کہ آپ کا بیٹا اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور پھر آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے، تو پھر ایک رواج کو توڑنا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم آیت پڑھ چکے ہیں، یا میرے خیال سے آئے گی، پڑھ چکے ہیں، نہیں آئے گی، آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں تمہارے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ کے ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ بہرحال اس میں یہ ہے سامعین کرام، چلیں یہ اس کا تذکرہ تو اسی جگہ کریں گے، ابھی اپنا مضمون ادا کرتے ہیں۔ اور فلما قضا زید منہا وطرن، جب زید نے اسے طلاق دینے کی غرض پوری کر لی، زوجناکہا، تو ہم نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا، اس سے آپ کا نکاح کر دیا۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح میں کوئی حرج نہ رہے، یعنی ایک رواج کو، ایک جو طریقہ ہونا چاہیے تھا اصل، وہ اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اذا قضوا منہن وطرن، جب کہ وہ ان سے بے غرض ہو گئے، یعنی طلاق دے کے فارغ ہو گئے۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، فیصلہ تھا
کہ آپ انہیں یہ کام، یہ رواج کو توڑنا ہے۔ ما کان علی النبی، بہرحال یہ ایک آیت ہے سامعین کرام، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا كَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، جب آپ نے کہا اس شخص کو جس پہ اللہ نے بھی انعام کیا تھا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا، أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، یعنی طلاق نہ دو، وَاتَّقِ اللَّهَ، اللہ کا خوف کرو، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے، مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، جسے اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا تھا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں کا خوف رکھتے تھے۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، اور اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے، حقدار ہے کہ آپ اس کا خوف رکھیں۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، جب زید نے اسے طلاق دینے کی غرض پوری کر لی، زَوَّجْنَاكَهَا، تو ہم نے نکاح آپ کا اس سے کر دیا، کہ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ مومنوں پر اس کے بارے میں کوئی حرج نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ، اذا قضوا منہن وطرا، جبکہ وہ طلاق دے کے ان سے بے غرض ہو گئے یا انہوں نے حاجت پوری کر لی۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا یہ فیصلہ، حکم تو پورا کیا جانے والا ہی تھا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ When you said to him whom God had blessed and you had favored, keep your wife to yourself and fear God, but you hid within yourself what God was to reveal, and you feared the people, but it was God you were supposed to fear. Then, when Zayd ended his relationship with her, we gave her to you in marriage, that there may be no restriction for believers regarding the wives of their adopted sons. When their relationship has ended, the command of God was fulfilled. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔